ہمارے کرکٹ کے پلیئرز ہیں ٹھیک ہے نا, ابھی ہمارے 21 سال کے سائم ایوب, ان کا ابھی فریکچر ہو گیا ہڈی کا. اب وہ 21 سال کا لڑکا ہے, اس کا ذرا سا پاؤں ایسے ہوا تو اس کو فریکچر ہو گیا. عام طور پہ ہماری عمروں میں اگر ہمارا پاؤں مڑتا تھا تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ جی وہ اسپرین ہو جاتا تھا, لیگمنٹ کا اسپرین, تو اس کو ہم وہ پٹی ہٹی کر کے اور تھوڑا کر کے ٹھیک ہو جاتے تھے. ان کا فریکچر ہی ہو گیا. یہ بتا سکتا ہے آپ کو اس چیز کا کہ ان کی کیلشیم اور وائٹامن ڈی شاید پرابلی کافی پور ہوگی, کافی زیادہ ڈیفیشینٹ. اچھا یہی میں سوال اب ہے, ہمارے پلیئرز بڑے زخمی ہوتے ہیں, یہ آسٹریلینس ہم دیکھے ہیں یا انگلینڈ کے دیکھے ہیں, بڑے فٹ, اتنے لمبے, اتنے بڑے, پھر بھی وہ بہت کم انجری ایز کمپیئر ٹو بڑی دیر تک کھیلتے رہتے ہیں, فٹ رہتے ہیں. دیکھیں جی, اس کا سب سے بڑا جو ایک فیکٹر جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک اسپورٹس میڈیسن کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے. اوکے. پاکستان میں میں اگر یہ کہوں کہ شاید کوئی پریکٹسنگ اسپورٹس فزیشین آپ کو یہاں ملتا بھی نہیں ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا, جو ان کو پوری ایک اسٹریٹجی بتاتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ڈائٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کھیل سے پہلے کیا کھانا ہے, آپ کے کھیل کے دوران آپ کو کون سی ڈرنکس لینی چاہیے, اور کھیل کے بعد آپ نے ریکوری کے لیے کیا کھانا ہے, کوئی نہیں بتاتا. اس کے بعد ڈاکٹرز تو پی سی بی وغیرہ رکھے نہیں میرے ساتھ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ کیا کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. دیکھیں نا پاکستان کے اندر ابھی تک ایک بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ کیا کہوں گا کہ ایون ایک بھی عام بھی جس کو کہتے ہیں اسپورٹ سائنس لیب, جہاں پہ ایک ایتھلیٹ کو اسیس کیا جاتا ہے پورا کہ ان کے سارے جوائنٹس ٹھیک ہیں, ان کے اینگلس ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس کے اندر وہ 30 لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے. اور اب آپ انڈیا کی اسپورٹس کو دیکھیں, ہماری اسپورٹس کو دیکھیں, بالکل آسٹریلیا میں کچھ 40-50 لگی ہوئی ہیں, انگلینڈ میں بھی اتنی ہی لگی ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ اویئرنیس نہیں ہوگی ہمارے پلیئرز انفارچونیٹلی اسی طرح. اچھا جو یہ ساری جو ہمارا یہ فٹنس کے پرابلمس ہیں, یہ اسپورٹس لیب نہ ہونے کی وجہ سے, یہ کافی زیادہ اس میں اس کا عمل دخل ہے, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بالر جو ہے اس کا ایک اینگل غلط آ رہا ہے, اس اینگل پہ وہ کچھ دیر تک بالنگ کرتا رہے گا, پھر آہستہ آہستہ وہ انجری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ جو ہے وہ کرکٹ میں یا باقی اسپورٹس میں بھی وہ لائی جائے. میں آپ کو آپ کے پروگرام کے ساتھ سے ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی گڈ نیوز دے سکتا ہوں کہ میں اس وقت پاکستان اسپورٹس بورڈ جو ہے جو اسلام آباد میں بیسڈ ہے, میں ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. وہ پروجیکٹ یہی ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ دا فرسٹ ایور اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹ سائنس لیب ٹو پاکستان. اچھا. اور وہ میرے لیے بڑا ایک پیشنیٹ سا وہ ہے, میں جب بھی بات کرتا ہوں میں وہ کہتے ہیں نا مجھے گوز بمپ ہو جائے, گوز فلیش ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ جو بھی کرے گا اس کے لیے اس کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا, کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کی اسپورٹس کا میں کوئی اتنا برائٹ فیوچر نہیں دیکھتا پاکستان کے اندر. مجھے لگتا ہے یہ پلیئرز ہمارے جو ہیں یہ کچھ سال تو کھیل جائیں گے, لیکن اس کے بعد ان کی لانجیوٹی جو ہوتی ہے اس پہ یہ نہیں کھیل سکیں گے. ہمارے پلیئرز کو اگر آپ آسٹریلیا, انگلینڈ اور انڈیا کے پلیئرز کا کمپیئر کریں گے ابھی کچھ 2-3 سال کے بعد, ان کی جو پلینگ ایئرز ہوں گے وہ ہمارے سے کم 3 گنا ہوں گے. بالکل ایسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سائنس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں اسپورٹس انجری پریونشن میں بھی, جو اسکینرز ہیں, ڈائگنوسٹک اسکینرز ہیں, بایو میکینیکل لیبز ہیں, اور مینجمنٹ میں بھی. وہ سب سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو آپ نے میرے کلینک پہ بھی دیکھی, وہ اگر جب تک نہیں آئے گی ہمارے پلیئرس کا انفارچونیٹلی اسی طرح ہی تھوڑا سا فیوچر جو ہے وہ ڈائر اسٹریٹس میں رہے گا. یہ فیلڈ کیوں چنی اور ہے کیا اسپیشلی جو ایتھلیٹس کے لیے ہے؟ آپ نے سوچا کہ جتنے پلیئرز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, یا عام پبلک کے لیے بھی اس میں کوئی طریقہ علاج میں کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں جی, اسپورٹس میڈیسن ایک بڑی انٹرسٹنگ سی اور بڑی یونیک سی فیلڈ ہے. میں خود بڑا کمپیریٹیو اسپورٹس مین رہا بھی ہوا ہوں, ابھی بھی آج کل بھی. میں انگلینڈ میں 50+ کی جو کاؤنٹی ہوتی ہے میں وہ کھیلتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں اسکواش کھیلتا رہا ہوں, پنجاب سے میں اسکواش کھیلا ہوں. اس کے بعد لگ بھی رہے ہیں بڑے اسمارٹ سے لگ رہے ہیں. اس کے بعد میں کرکٹ جو ہے وہ بھی بڑی اچھی اسٹینڈرڈ کی کھیلا ہوں. میں اپنے میڈیکل کالج کی کیپٹنسی بھی کی ہوئی ہے, ہم نے لاء ڈویژن بھی کھیلی ہوئی ہے. کس میڈیکل کالج سے پڑھا؟ جی علامہ اقبال میڈیکل کالج کا. اچھا. جی. تو میں بڑا پیشنیٹ تھا, تو جب میں نے سرجری کی, جو سر سے میں سرجری کی اسپیشلائزیشن جو میں نے کر رہا تھا, تو مجھے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ سرجری والا جو کام ہے نا, یہ بڑا میرے لیے ذرا مشکل کام ہے. صبح اٹھنا پڑتا ہے اور سارا دن آپ اسکرب ہو کے کھڑے ہوتے ہیں, اور سارا دن آپ آپریشن وہ ہو رہے ہیں سارا کچھ. تو میں اس میں سوچتا تھا کوئی ایسی فیلڈ ہو جس میں نا میں کوئی ایسا کام کروں جو میرا دل بھی کرتا ہو کرنے کو.
تو مجھے اسی وقت اسپورٹس میڈیسن کے بارے میں نے دیکھا کہ اس وقت ایک پراپر اسٹرکچرڈ فیلڈ ڈیولپ ہو گئی تھی اس زمانے میں. میں بات کروں تقریباً لیٹ 90s کی. اوکے. تو میں نے اس فیلڈ کو فوراً اڈاپٹ کیا, میں نے اس کے اندر اپنی اسپیشلائزیشن کی, اور مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ وہ تو شاید ایسے کوئی جس طرح کوئی کہتے ہیں خواب کی طرح, کہ میں خود بھی وہ چیزیں امپلیمنٹ کرتا ہوں, اور ساتھ میں جو کرتا ہوں لوگوں کے لیے اس میں اتنی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ جس چیز میں آپ کو کوئی زندگی میں ایسا کام مل جائے جو آپ کو خوش بھی رکھتا ہو, تو یہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو سونے پہ سہاگا. سونے پہ. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا سوال بڑا, اور تھوڑا سا میں اس کو وہ ریفریز کر دوں. جی جی. کہ اسپورٹس میڈیسن سے ایک تاثر یہ آتا ہے کہ یہ اسپورٹس مین کے لیے ہے, عام پبلک ہے, تو کیا واقعی یہ صرف اسپورٹس مین کے لیے کہ عام پبلک کے لیے نام اس کا اسپورٹس میڈیسن ہے؟ نہیں جی نہیں, بیسیکلی اسپورٹس میڈیسن اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ انجریز جو ہیں فار ایگزامپل, یہ تو آپ کی دیکھنا باڈی تو اسپورٹس مین کی بھی اور عام انسان کی بھی یا نان اسپورٹس مین کی بھی باڈی تو ایک ہی ہے. جی جی. جوائنٹس تو ایک ہی ہیں, مسلس تو ایک ہی ہیں, ہر چیز تو ایک ہی ہے, لیگمنٹس ایک ہی ہیں, اس کے بعد کارٹلیج ایک ہی ہے, سارا کچھ. تو یہ بیسیکلی اسپورٹس میڈیسن میں اس لیے ہے کیونکہ یہ اسپورٹس میڈیسن میں ریسرچ کر کے انہوں نے یہ فیلڈ ایک ڈیولپ کی کہ یہ جو پلیئرز ہیں ہمارے, ان کو انجریز ہوتی ہیں, جو مسل کی انجریز ہوتی ہیں, جوائنٹ کی انجریز ہوتی ہیں, اینگلز کے ایشوز ہیں, ان کو بایو میکینکس ہم کہتے ہیں. کہ ایک فاسٹ بولر ہے تو وہ اگر اپنا جب ایکشن لیتا ہے, اس کا ہاتھ اگر ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے, اس کی اسپائن کا تھوڑا سا آپ سمجھیں گے ٹلٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی لیفٹ نی جو ہے اس کی ایکسٹرنل روٹیشن ہوتی ہے. یہ بہت چیزیں ایسی جو آپ انالائز کرتے ہیں. آپ کے پاس بایو میکینک لیب ہوتی ہے جس کے اندر کیمراز لگے ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک فورس پلیٹ ہوتی ہے, اس پہ آپ چلتے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے دیکھی کہ یہ چیزیں ہم اسپورٹس مین کے اندر یہ پک کر سکتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے. لیکن اگر آپ اسی چیز کو اگر میں کیونکہ میں دونوں چیزیں کرتا ہوں, میرے پاس ایک جو کلائنٹس ہیں وہ سارے اسپورٹس مین ہیں میرے, جو آپ سمجھ لیں ہائی پرفارمرز ہے. پی سی بی کے پلیئرز بھی آتے ہیں میرے پاس, پاکستان اسپورٹس بورڈ کے بھی, ٹینس فیڈریشن کے, اسکواش کے. اس کے علاوہ میرا جو ایک کوہورٹ آف پیشنٹس ہے وہ ہے جو اراؤنڈ 50-55, وہ لوگ جو آپ سمجھیں کہ پوری زندگی ایک لائف سٹائل کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ کر چکے ہیں اپنے مسلس کے ساتھ, اپنے جوائنٹس کے ساتھ, کہ ان کو بھی ٹریٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو مجھے یہ ساری ٹیکنالوجیز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اور جو اسکینز ہیں مجھے اس میں ہیلپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کا لنک بتاتا ہوں. میرے پاس ایک گیٹ اسکینر ہے. وہ گیٹ اسکینر ایسا ہے کہ میں اس کے اوپر کسی کو بھی, چاہے وہ اسپورٹس مین ہو چاہے وہ عام آدمی ہو, میں ان کو چلواتا ہوں تو مجھے پتا لگ جاتا ہے کہ ان کے پاؤں کے اندر کوئی خاص پریشر پوائنٹس ہیں, اور ان کے پاؤں کی جو الائنمنٹ ہے دونوں پاؤں کی آپس میں ملتی نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر جو الائنمنٹ نہیں ملتی تو جس کی الائنمنٹ آؤٹ ہے, جس طرح گاڑی کی الائنمنٹ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے اس گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ, اسی طرح ان کا وہ لمب جو ہے پورا وہ زیادہ گھس رہا ہوتا ہے. ان کی نی میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے, ان کے اینکل میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے, ان کی ہپ میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو یہ گیٹ انالیسس کو ہم کہتے ہیں, گیٹ انالیسس, جس طرح گیٹ کہتے ہیں چلنے والا گیٹ. تو وہ کرنے کے بعد میں اسپورٹس مین کو اور ایکولی ایک عام آدمی کو دونوں کو میں ڈائگنوز کر سکتا ہوں. تو یہ اسپورٹس میڈیسن اس لیے ہے کیونکہ اسپورٹس میڈیسن ایک ڈسپلن جب بنا تو انہوں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کی اپنی ساری کی ریسرچ کے لیے, ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ نمبر آف پیشنٹ زیادہ, بالکل ایسے ہی ہے, ایکسپیریمنٹ زیادہ ہو سکتا ہے. وہاں پہ ڈائنامکس بہت کوئک ہے. آپ سمجھیں ڈائنامکس بہت کوئک ہے, کیونکہ اب آپ اگر ایک رنر کو دیکھتے ہیں, ایک فٹ بال پلیئر کو دیکھتے ہیں, تو جب آپ وہ کک مارتا ہے تو اس کی جتنی نیوٹن فورس ہے وہ کک مارتا ہے فٹ بالر, وہ ایک عام آدمی میں آپ نہیں دیکھ سکتے. بالکل ٹھیک. اب ایک فاسٹ بالر جب ایک بال ڈلیور کرتا ہے اور وہ اسپیڈ ہے جو فار ایگزامپل 100 کلومیٹر کے حساب سے, وہ 150 کلومیٹر کے حساب سے بال کرتا ہے, وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. تو آپ کو ایک سمجھیں کہ ایک خاص سیٹنگ ملتی ہے جو کہ بڑی ہائی اسپیڈ, والیٹائل اور ہائی والیوم بیسڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس لیے اسپورٹس میڈیسن کو انہوں نے ایک اسپیشلٹی بنا کے ایز اے ڈومین انہوں نے اس کو یوز کیا اس چیز کے اندر.